بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن محبت رمضان۔ اس ٹرانسمیشن کو پاکستان سنی تحریک مری کا خصوصی تعاون حاصل ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا ایک موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہے، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی ہم نے پروگرامات کیے یا اس کے بعد ہم کوئی پروگرام کریں گے، سب سے اہم موضوع اور مرکزیت اس موضوع کو حاصل ہے۔ یہ انتہائی ایک اہم موضوع ہے جس کے لیے 1200 صحابہ کرام نے اپنی شہادت پیش کی، اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بدری صحابی ہے یا غیر بدری ہے، کوئی بھی ہے، وہ یعنی کہ پہنچے اس میدان جنگ میں اور جہاد کرے، اور اس موقع پر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اتنی اہم مسئلہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے ختم نبوت کے حوالے سے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں خطہ کوثر کی ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری انصر محمود سیالوی صاحب۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو قدم قدم کی بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور کتنا حساس مسئلہ ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ ضرور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن والصلاة والسلام علی ملت رسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اصل میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس محبت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بالخصوص اس موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کا موقع میسر کیا ہے، کہ جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد اور ہمارے عقیدے کی جو ہے وہ بیس ہے، اور جس کے پیچھے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ انہوں نے پیش کیے ہیں، عقیدہ ختم نبوت۔ اور یقیناً میں یہاں پر چونکہ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ ہے، اور پہلے عشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت والا عشرہ ہے، اور نبی مکرم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی، اور بالخصوص یہ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور نیکیوں کی جو ہے وہ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر بندہ مومن کے نامہ اعمال کے اندر کو لکھ دیتا ہے۔ اور میرے ذہن کے اندر روایات آ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے اندر جو ایک نیکی کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کا اجر بڑھا کر دیتا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 700 گنا اس کا اجر بڑھا کر دیتا ہے۔ تو یقیناً جو نیکی جتنی اس کا جتنا معیار ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب بھی جو ہے وہ زیادہ ملے گا۔ تو ختم نبوت، ناموس رسالت کے حوالے سے بات کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے حوالے سے بات کرنا، حضور کی ناموس کی بات کرنا، حضور کے ختم نبوت کی بات کرنا، یہ کائنات کی تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ ختم نبوت کا یہ آپ نے موضوع، اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے جو بندہ اپنا قدم بڑھاتا ہے اور حضور کی ناموس کی بات کرتا ہے، حضرت تاجدار غرابی میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اس کی پشت کے اوپر محمد مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو میں اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بات کرنا، یہ ہمارے عقیدے میں سے سب سے پہلی بنیاد ہے اور ہمارے عقیدے کی بیس ہے۔ یعنی ہمیں حضور کی ختم نبوت کے اوپر ہمیں اس طرح یقین اور ایمان ہے جس طرح ہمارا اللہ کی ذات کے ایک ہونے پر ہمارا یقین اور ایمان ہے، اور جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح ہمیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی مکرم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان طیبہ سے
سینکڑوں احادیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن میں تھوڑا سا پیچھے سے بات کرتا ہوں کہ جب نبی مکرم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر جو ہے وہ مبعوث فرمایا، تو حضرت آدم تا عیسیٰ، حضرت یہ جتنے بھی پیغمبر و رسول دنیا کے اندر آئے، ہر پیغمبر و رسول کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹی کے اندر یہ بات شامل ہوتی کہ آپ نے جا کر اللہ کی توحید کی بات کرنی ہے، اور اپنی جہاں پر آپ نے رسالت کی بات کرنی ہے وہاں پر آپ نے حضور کی ختم نبوت اور حضور کی آمد کا تذکرہ بھی کرنا ہے. اور ہر پیغمبر و رسول دنیا کے اندر آ کے یہ کہتا رہا کہ لوگوں میں آیا ہوں، میں چلا جاؤں گا، میرے بعد ایک ایسا شانوں والا رسول آ رہا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے. اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے حوالے سے جو قرآن مجید قرآن رشید کے اندر نص موجود ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، کہ میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا شانوں والا رسول آ رہا ہے کہ جس کا نام احمد ہوگا. اور میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، کہ لوگوں آسمان والے مجھے احمد نبی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور زمین والے مجھے محمد نبی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو نبی مکرم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ ایک یہودی جو ہے وہ مکے کے اندر اس نے گشت کرتا ہوا لوگوں کو نظر آیا اور اس نے تمام آل قریش کو جو ہے وہ اکٹھا کیا. جب آل قریش جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے تو اس نے کہا کہ آج کی رات کوئی ایسا بچہ کیا دنیا کے اندر آیا ہے؟ انہوں نے کہا روزانہ کی رات سینکڑوں بچے جو ہیں ان کی ولادت ہوتی ہے، وہ دنیا کے اندر آتے ہیں، تو اس میں کون سی ہے چھمبے والی بات ہے کہ تو اتنا تاکید کے ساتھ پوچھ رہا ہے. تو بالآخر اس نے لوگوں کو کہا کہ آج کی رات عام بچوں کی طرح کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی اور عام بچوں کی طرح کوئی بچہ دنیا کے اندر نہیں آیا، بلکہ میں نے ظاہر سی بات ہے تورات، زبور اور انجیل کے اندر آقا علیہ السلام کے تذکرے موجود تھے. وہ کہنے لگا کہ ہماری کتابیں جو ہیں بتاتی ہیں، ہمارا علم بتاتا ہے کہ آج امت کا آخری نبی دنیا کے اندر تشریف لے آیا ہے. تو بالآخر وہ لوگ گھر گئے، جا کے معلومات کی تو انہیں پتہ چلا کہ آج عبد المطلب کی حویلی کے اندر، عبداللہ کے گھر کے اندر اور حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کے آنگن کے اندر حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. تو روایات کے اندر آتا ہے جب اس یہودی کو جا کے بتایا گیا تو وہ یہودی فوقال یہودی مکشی، وہ یہودی بے ہوش ہو کے گر پڑا. فلما افاقہ، جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، آج جو ہے وہ نبوت بنو اسرائیل سے چل کر بنو اسماعیل کے اندر منتقل ہو گئی ہے. اور پھر وہ یہودی ان قریشیوں کی طرح مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے آل قریش، آپ خوشیاں منائیں، آپ خوشیاں منائیں اس لیے کہ آج دنیا کے اندر وہ شخصیت آ گئی ہے، وہ اللہ کا آخری نبی، وہ اللہ کا آخری رسول، وہ اللہ کا آخری یار دنیا کے اندر تشریف لے آیا ہے کہ جس نے تمہارا نام مشرقوں کے اندر بھی روشن کرنا ہے اور مغربوں کے اندر بھی روشن کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں قرآن مجید قرآن رشید کی اس آیت کی طرف جسے میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے. قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. نبی مکرم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زبان طیبہ سے آپ نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے. اور یہ ذہن نشین فرما لیں کہ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہزاروں لاکھوں شانیں، اور سب سے بڑی شان میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ حضور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے. ہر پیغمبر آ کے یہ خوشخبری دیتا کہ میں آیا ہوں، میں چلا جاؤں گا، لیکن حضور نے آ کے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا. نبی مکرم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اور قرآن مجید کے اندر متعدد آیات ہیں۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید قرآن رشید کی 100 سے زائد آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ اشارتاً یا کنایتاً اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان فرمایا، 100 سے زیادہ آیات۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ نے قرآن مجید کی آیات کی تقسیم کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے 5 چیزوں کو لکھا ہے۔ وہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک علم المحاسمہ ہے، 4 چیزیں لکھ کر آگے لکھتے ہیں کہ ایک علم المحاسمہ ہے، اور علم المحاسمہ وہ علم ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ان آیات کو لایا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دشمنوں کے رد کو بیان کر رہا ہے، یعنی کہیں کافروں کا رد ہے، کہیں مشرکوں کا رد ہے، کہیں منافقین کا رد ہے، اور کہیں نبی علیہ السلام کے گستاخوں اور بے ادبوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیات کی تقسیم کی ہے تو میرے سامنے 1000 سے زیادہ آیات وہ آئی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ختم نبوت کے منکروں کا رد فرما رہا ہے، اپنے محبوب کے دشمنوں کا رد کر رہا ہے، اور اپنے محبوب کے بے ادبوں کا رد فرما رہا ہے۔ نبی مکرم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مثلی و مثل الانبیاء، کہ میری اور میرے پچھلے جتنے بھی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی مثال اس طرح ہے کمثل رجل بنا بیتا، کہ جس طرح ایک شخص اس نے بڑا حسین و معجبین جو ہے وہ ایک گھر تعمیر کیا، فاقسنہ و اجملہ، اسے بڑا خوبصورت انداز کے اندر بنایا، بڑا احسن صورت میں بنایا، تو اس نے وہ جتنا بھی تزئین و تقسیم کا کام کیا اس کے اندر اس نے ایک اینٹ کی جو ہے وہ جگہ باقی چھوڑ دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعد میں جب لوگ وہاں پر آئے، انہوں نے اس گھر کا طواف کیا، وہاں پر دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ اینٹ والی جگہ بھی اس کو بھی مکمل کر دیا جاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنُ، کہ میں ہی محمد وہ آخری اینٹ ہوں، اور میں نے آ کے وہ اینٹ والی جگہ وہ جو اس محل کی مکمل کر دیا۔ یعنی میرے آقا اگر سادہ انداز کے اندر ہم سمجھے تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں محمد وہ اللہ کا آخری نبی ہوں کہ جس کے آنے سے وہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بستین، کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کا معجزہ دیا گیا، ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، واحلت لی المغانم، میرے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیا گیا، وجعلت لی الارض طہورا، میرے لیے پوری زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی، طہورا و مسجدہ، میرے لیے پوری زمین پاک کر دی گئی اور مسجد بنا دی گئی، وارسلت الی الخلق کافہ، میں کل کائنات کی مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں، وختم بی النبیون، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اسی طرح میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے، اور میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو یہ 5 عمل جو ہیں وہ کرنا شروع کر دے تو تجھے جنت کے اندر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تلقین فرمائی، پھر فرمایا صوموا شہرکم، تم رمضان کے روزے رکھو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح تنبیہ فرمائی تو کہ اگر تیرے اوپر کوئی حکمران آ جائے تو تو نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تو نے میری ختم نبوت کا اقرار کرنا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کام کرو گے تو سیدھا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا، یعنی جنت کے اندر اس بندے کو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا جس بندے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان اور ایقان ہے۔ میں آخر میں 2 احادیث رسول عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑی مشہور و معروف بھی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور دوسرے مقام پہ جب غزوہ تبوک کے لیے میرا نبی تشریف لے جانے لگے تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ سے میرا نبی مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی میں تجھے پیچھے بچوں اور عورتوں کی نگہبانی کے لیے ان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو حضرت علی ظاہر سی بات ہے حضرت علی کے سامنے وہ جہاد کا ثواب اور میدان جنگ کے اندر جا کے جنگ کرنا اور کفار کو گرانا اس کا ثواب حضرت علی کے سامنے ظاہر سی بات ہے موجود تھا. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ باقی سارے جنگ پہ جا رہے ہیں اور آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری اور میری منزلت اسی طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کی منزلت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی اور موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور ہارون علیہ السلام نبی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری اور میری منزلت اسی طرح ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیر انہ نبی سوائے اس کے کہ موسیٰ نبی تھے اور میرے بعد موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ بھی نبی تھے اور ہارون بھی نبی تھے. اور میرے آقا نے فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی میرے آقا فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے لیکن میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج وہ لوگ کہ جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو حضور کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور جتنے بھی ہمارے اپنے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ جملہ ہے کہ تاکہ ان کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو. اس لیے کہ یہ ختم نبوت یہ ہے ہی بنیاد, ایمان کی بنیاد کو ختم نبوت قرار دیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ایک بلڈنگ تیار کرتے ہیں تو اس کے نیچے سے اگر ہم بنیاد کو مضبوط نہیں کریں گے تو اوپر وہ بلڈنگ جو ہے وہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی. تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے یہ کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں اور حضور کی ختم نبوت کے اوپر صرف اقرار نہ کریں بلکہ ہم عملی حوالے سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر اپنی زندگی کے اندر اس حوالے سے کام بھی کریں. میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں دو روایات آپ نے سنی ہے کہ حضرت عمر کو میرے نبی نے فرمایا کہ اے عمر میرے بعد اگر نبوت باقی ہوتی تو نبی ہوتا. اور دوسری جگہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو یاسب المسلمین ہیں والمومنین ہیں امام المشارق والمغارب ہیں تاجدار اہل عطا ہیں, اسی طرح سینکڑوں شان حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان کے اندر روایت ہوئی ہیں. ان سے میرا نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اگر میرے بعد یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت باقی رہتی میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ تو ہوتا. تو گرامی المرتبہ حاضرین سمین ہمیں یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ اگر اتنا بڑا عمر جس کے لیے نبی مکرم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کی لسٹ کے اندر بھی شامل فرمایا, جنت کا سرٹیفکیٹ بھی حضرت عمر کو عطا فرمایا, ہر جنگ کے اندر میرے مصطفیٰ کا ساتھی رہا اور آج مزار کے اندر بھی میرے نبی کا ساتھی ہے. وہ اتنا بڑا عمر اور وہ اتنا بڑا علی کہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی اس علی کے نکاح کے اندر دی ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے. تو اتنا بڑا عمر اور اتنا بڑا علی اگر وہ نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکے اور وہ نبی نہیں ہو سکے تو ایک مرزا کونا نبی کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ میں اپنی گفتگو کو اس کے اوپر وائنڈ اپ کرتا ہوں. یقیناً ہم اپنی زندگی کے اندر سنتے رہے ہیں اور ہم نے ظاہر سی بات پڑھا ہے کہ فاتح قادیاں شہنشاہ گولڑا حضرت تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور جس طرح آپ نے آغاز کے اندر بات کہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے خلاف جاتے ہیں اور وہاں پر کتنے 100 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے صحابہ اپنی جان دے رہے ہیں ختم نبوت کے پیچھے. اور یہاں پر ہم سنتے رہتے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, غازی مراد حسین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے, اور اسی طرح پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے کہ جب
اس دجال کذاب نے، چونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے دجال ہوں گے جن میں سے ہر ایک کلہم یزعمون رسول اللہ، ہر ایک ان میں سے یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے۔ تو جس طرح اس جھوٹے کذاب نے حضرت تاجدار گولڑا حضرت قبلہ پیر سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے آ کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے نبوت ملی ہے، تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت قبلہ پیر سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے طریق ختم نبوت کا آغاز کیا اور آپ نے اس عملی حوالے سے اقدام کرنا شروع کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا، اور آج بھی کئی سال گزر گئے، آج بھی لوگ اس مرزا غلام احمد قادیانی جس کی جو نیست و نابود ہو چکا ہے، لوگ دنیا اسے بلا چکی ہے، لیکن آج بھی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کا نام آج بھی دنیا کے اندر جاری و ساری، اور ہر بندے کی زبان کے اوپر یہ ذکر جاری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جو ہے وہ میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر اس نے کہا کہ آپ اگر قلم کو حرکت دیں، آپ قلم بھی قلم سے لکھیں اور میں بھی قلم سے لکھوں گا۔ تو حضرت قبلہ پیر سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ کمال یہ تو نہیں ہے نا کہ قلم سے بندہ لکھے، یہ تو کوئی بھی اٹھ کے لکھ سکتا ہے قلم سے، کمال تو یہ ہے کہ میں بھی قلم کو حکم دوں گا کہ قلم لکھے، اور تو بھی قلم کو حکم دے کہ قلم لکھ، جس کی قلم خود لکھنا شروع کر دے وہی سچا ہے۔ بالآخر وہ جہاں سے آیا تھا وہیں پہ غائب ہو گیا۔ تو اس دور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ الحدیث اور تفسیر حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بظاہر اپاہج تھے اور ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور بظاہر وہ خود چل نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ وہ خود اگر وہاں پہ گلاس پانی کا رکھا ہوا ہے خود اٹھ کے لے نہیں سکتے، لیکن آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا علم جو ہے وہ بلند کیا، اور پھر آپ نے اس کے اوپر تحریک کا آغاز کیا۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کس چیز کا نام ہے۔ عورتوں کو پتہ نہیں تھا، بچوں کو پتہ نہیں تھا، جوانوں کو پتہ نہیں تھا، بوڑھوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس طریق کا آغاز کیا، اور آپ نے اپنے قدم کو آگے بڑھانے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اور آپ نے قدم بڑھایا۔ پھر وہ فیض آباد کی دھرتی سے ہوتے ہوئے اسی طرح واپس یعنی کہ تحریک کا آغاز ہوا، اور پھر آپ نے اسی مشن کے اوپر اپنی جانیں آفرین کے سپرد کر دی۔ آج یقیناً ہم یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج گلی گلی نگر نگر جہاں بھی جاؤ نا تو وہاں پر خادم حسین رضوی کا نام لو تو کوئی نہ کوئی بچہ خادم حسین رضوی کے نام کے اوپر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی زبان پہ ایک ہی صدا جاری ہوتی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا اس حوالے سے طریق ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے، اور بچے بچے کے دل کے اندر انہوں نے ختم نبوت کی شمع کو جلایا ہے، یقیناً اس کی شمع کو جو ہے وہ روشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو ختم نبوت یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک پہلا عقیدہ اور عقیدے کی بیس ہے۔ یقیناً اگر اس کے اوپر بندے کا ایمان کامل نہ ہو اور اس کے اوپر ذرہ برابر شک کرنے والا بھی، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو اس کے کفر کے اندر شک کرے وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں بعد میں، حضور کی ختم نبوت سب سے پہلے ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی بیس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ختم نبوت کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نہایت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا قاری انصر محمود سیالوی صاحب ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس گفتگو کا ایک ہی نچوڑ نکلتا ہے، اور اس مسئلے کا بھی یہی ہے، یعنی کہ اگر اس کو سمجھنا چاہے تو اگر مختصر الفاظ میں اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پہچان کا بھی مسئلہ ہے، یہ ہماری جان کا بھی مسئلہ ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے اوپر پیرا دینے کی ضرورت ہے، بالخصوص نوجوان حضرات اس کے لیے بھرپور کردار ادا کریں، اور ختم نبوت کا یعنی کہ ہر جگہ پہ ختم نبوت کا چرچا کریں، اور تاجدار ختم نبوت کے گلی گلی نگر نگر نعرے لگائیں۔
تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ ہمارے یہ جو ختم نبوت کا جو معاملہ ہے یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ